السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے سبق نمبر 14، سبق نمبر 14، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، اخرجہ ابو داود وصححہ ابن حبان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا۔ غیر مسلم میں یہودی بھی ہے، عیسائی بھی ہے اور دیگر کفار۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر قوم یعنی غیر مسلم قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث جن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل عملاً یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کر کے دکھائی بھی، چاہے وہ روزے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کنگا کرنے کے حوالے سے ہو، یا اسی طرح دیگر کاموں میں۔ تو یہ یہودی اور عیسائی یہ اہل کتاب ہیں جن کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی۔ تو جب اہل کتاب کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو جو اہل کتاب نہیں ہے، جو آسمانی مذہب نہیں رکھتے، جیسے ہندو اور اسی طرح ہندوؤں میں سے سکھ اور اسی طرح چائنیز اور اسی طرح دیگر جو دہریے ہیں، ان کی مخالفت بالاولیٰ کرنا ہوگی کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کرنے کا کہا اور اسی طرح قولاً بھی کہا اور عملاً کر کے دکھایا۔ اور اس تعلق سے قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ بتلایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جس کسی نے بھی یہودیوں کو دوست بنایا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا۔ تم میں سے جو بھی یہودی اور عیسائیوں کو دوست رکھے گا، دوست بنائے گا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور بلوغ المرام کتاب الجامع کی اس روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی یہی ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کسی نے بھی کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ اب مسلمانوں نے بے شمار چیزوں میں یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت کی، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنی منمانیاں کرتے ہوئے تورات میں انجیل میں تبدیلیاں کی، وہی کام کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اپنی منمانیاں کرتے ہوئے قرآن و سنت کے اندر تبدیلی یا تحریف یا تعویل کی کوشش کرنا۔ اسی طرح عیسائیوں نے یہ عمل ایجاد کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا علیہ الصلوۃ والسلام۔
پھر عیسائیوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کو منایا، اور یہی کام کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور من نور اللہ بنا دیا کہ یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے۔ یہودی اور عیسائیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ مسلمان کلمہ پڑھنے والوں نے بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی راہ پہ چلتے ہوئے ان کی نقل کرتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، اور من گھڑت اور بے بنیاد روایات کا سہارا لے کر کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور بنایا، اور پیارے نبی نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ تو نہ ہی پیارے نبی نور ہیں، نہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ پیارے نبی کیا ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت مبارکہ ہے، وہ سورہ کہف جسے ہر جمعے پڑھنا ہے اور جس کی پہلی اور آخری 10 آیات یاد کر کے حفظ کر کے ان کو پڑھنا ہے۔ دجال سے حفاظت ہوگی، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جمعے میں پڑھنے پر، جمعے کے دن پڑھنے پر ایک خاص نور کی اس کے اوپر رحمت ہوگی۔ تو اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہہ دیجئے میرے پیغمبر کہ میں انسان ہوں جیسے تم انسان ہو، تمہاری 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 کان، 1 دل، 2 گردے، 1 پتا، 1 معدہ، 2 ٹانگیں اور کھوپڑی میں موجود دماغ، اور اسی طرح دیگر اعضائے بدن۔ جس طرح تم انسان ہو اسی طرح میں بھی انسان ہوں۔ ہاں میرا اعجاز یہ ہے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے، اور تمہارا معبود برحق ایک ہی ہے، اور تمہیں چاہیے کہ اگر اللہ کی ملاقات کا تمہیں یقین ہے، اللہ کی ملاقات کا یقین رکھنے والے ہو، اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین اور امید ہے، تو نیک عمل کرو اور اپنے رب کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ کسی کو۔ اب پیارے نبی انسان ہیں، بشر ہیں، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، مسلمان نے کہا، کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، اور نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ تو یہ کس کی مشابہت ہوئی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ یہودی اور عیسائی کی نقل ہوئی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، انہوں نے اپنے نبی کو اللہ کا نور بنا دیا، جبکہ رب کائنات یہ فرما چکا لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اللہ کا بیٹا، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، یعنی اللہ کسی میں سے نہیں اور کوئی اللہ میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائیوں نے کرسمس ایجاد کی، مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں عید میلاد النبی کریٹ کر لی، تیار کر لی، ایجاد کر لی۔ تو یہ کیا ہوا بھائیو؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مشابہت ہوئی۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جس کسی نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ تو یہ کام کرنے والے کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایسے ایسے کام اور اعمال سر انجام دیے۔ جی اسی طرح یہودی اور عیسائیوں کی مشابہت میں، یہودی اور عیسائیوں کا اللہ نے ایک بد عمل ہمیں بتلایا، فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودی اور عیسائیوں نے اپنے عبادت گزاروں کو، درویشوں کو، اپنے علماء کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا تھا۔
عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آیت اتری تو کہا کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا. پیارے نبی نے فرمایا ان کی حلال کو حلال اور ان کی حرام کو حرام نہیں کہتے، یعنی جو درویشوں اور علماء نے کیا. کہا جی اس طرح تو تھا، اور ہوتا کیا تھا، اللہ کی حلال کو یہ درویش اور یہ رہبان اور یہ علماء اللہ کی حلال کو حرام کرتے اور اللہ کی حرام کو حلال کر دیتے. حضرت عدی فرماتے ہیں جی ہاں یہ تو تھا. پیارے نبی نے فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے. تفسیر ابن کثیر، تفسیر آسن البیان. تو یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے علماء کو، رہبان کو، عبادت گزاروں کو اللہ کے مقابلے میں حلال اور حرام کا اختیار دیا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی امت نے بھی اس معاملے میں بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی نقل کر لی. وہ کیسے کہ حلال اور حرام کا اختیار کائنات کے رب کے پاس ہے، اور انہوں نے جا کر یہ علماء کو اور اپنے درویشوں کو یہ اختیار دیا. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے کہیں قرآن مجید میں نہیں فرمایا، کہیں حدیث میں نہیں فرمایا میں خود مقلد تھا دیوبندی، میں تقلید چھوڑ کر اب قرآن و سنت کا پیروکار ہوں. اللہ نے قرآن و سنت میں کہیں تقلید کا حکم نہیں دیا کہ تم علماء کی، ائمہ کی تقلید کرو. لیکن اشرف علی تھانوی اپنے رسالے میں کہتا ہے 4 ائمہ میں سے ایک کی تقلید کرنا واجب ہے، اور محمود الحسن دیوبندی فرماتے ہیں تقریر ترمذی میں کہ ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے. اب پیچھے عوام بھی چل پڑی کہ جی ہاں تقلید بنا چارہ نہیں ہے، جبکہ یہ تقلید کا حکم اللہ نے نہیں دیا. حکم کیا تھا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو، اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو، حکمرانوں اور علماء کی. جب اختلاف آ جائے، تنازع پیدا ہو جائے، فیصلہ عرش والے سے اور مدینے والے سے، اللہ کے قرآن سے اور نبی کی حدیث سے کراؤ. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم پر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے. جو اللہ نے اطاعت حلال قرار دی، جس کو حلال بنایا، اتباع، اطاعت، پیروی، کہا کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. اور جس چیز کا قرآن و سنت میں ذکر نہیں اس کو اپنی طرف سے کریٹ کر لیا. اسی طرح یہ نقل ہوئی یہودیوں اور عیسائیوں کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے گا، مشابہت کرے گا، وہ انہی میں سے ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو حلالہ کرنے والے پر بھی اور کروانے والے پر بھی. ابو داؤد. تو اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا بتلایا کہ حلالہ کرنا ایک ملعون عمل ہے. حلالہ کرنے کروانے والا دونوں لعنتی ہیں، اور لعنت ایک بہت بڑی چیز ہے جو کسی پر کر دی جائے. اب یہ حلالہ کرنا حرام تھا. حلالہ کیا ہے کہ طلاق کی نیت کے ساتھ پہلے خاوند کے ساتھ شادی کرنے کی نیت سے کچھ وقت کے لیے جز وقتی خاوند اختیار کیا جائے، چاہے وہ 1 رات کا ہو یا 2 دن کا ہو یا چند لمحوں کا خاوند ہو. پہلے خاوند سے متعلقہ کی شادی کروانے کے لیے ایک عارضی نکاح کہ جس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ آپ نے اتنا دیر اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، پھر طلاق دینی ہے، اور یہ پہلے خاوند سے نکاح کرے گی. اب یہ حلالہ ایک ملعون عمل ہے، یعنی جو ملعون عمل ہے وہ حرام عمل ہے. اور دیوبند اور بریلوی نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے کہا کہ جی لعنت تو ہو جاتی ہے، لعنت تو ہو جائے گی، مگر بیوی پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی. اللہ کی حرام کو حلال بنا ڈالا. تو اس معاملے میں بھی کلمہ پڑھنے والوں نے
اپنے سے ما قبل جو اہل کتاب تھے ان کی پیروی کی، اور پیارے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کسی نے کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور حلالہ اتنا کبھی عمل ہے کہ جیسے کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک امام مسجد دیوبندی یا بریلوی اپنی بیوی کا 6 مرتبہ حلالہ نکلوا چکا ہے، 6 مرتبہ طلاق دی اور 6 مرتبہ ایک غیر مرد سے عارضی طور پر اس کو نکاح کروایا گیا، یعنی بیوی نہ ہوئی، نعوذ باللہ جانور ہوا۔ جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت، کروانے والے پر بھی لعنت، اس حرام کو حلال بنایا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں نے۔ اور یہ اسی طرح جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کے اعمال کہ تورات انجیل میں جو حلال ہوتا اسے حرام بنا ڈالتے، جو حلال ہوتا اسے حرام بنا ڈالتے، اور جو حرام ہوتا اسے حلال بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بالوں کے تعلق سے حکم دیا، فرمایا سفیدی کو بدلو اور یہودیوں سے مشابہت اختیار مت کرو، یعنی یہودی اپنی سفید داڑھیوں کو رنگتے نہیں ہیں، سفید رہنے دیتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ سفیدی کو بدلو۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد بزرگوار کو لایا گیا، ان کی داڑھی اور سر کے بال دودھ کی طرح سفید، وائٹ کلر، آپ نے فرمایا سفیدی کو بدلو اور کالے سے بچو۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ جس نے کالا رنگ کیا وہ جنت کی خوشبو تک نہ پائے گا۔ تو یہاں بھی پیارے نبی یہودیوں کی مخالفت کا حکم دے رہے ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بندے آئے جنہوں نے اپنی داڑیاں صاف کر رکھی، مونچھیں بھی مڈوا رکھی ہیں، داڑیاں بالکل صاف، یعنی آلو بنی شکل۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں ہمارے رب نے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے حکم دیا داڑھی کو معاف کر دوں، چھوڑ دوں اور مونچھوں کو کتر لوں۔ آج اس معاملے میں ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان دیکھ لیں کہ ہم دعوت و محبت رسول کا کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل ہمارے دعوے کے الٹ ہوتا ہے۔ دعویٰ ہے محبت رسول کا، جسے ہم نے غلط نام دیا عشق رسول۔ تو دعویٰ محبت رسول کا یہ ہماری زبان ہے، اور جب ہم اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر دیکھیں تو ہمارا فیس ہمارے دعوے کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر محبت رسول کا دعویٰ زبان پہ ہے تو وہ ایک مسلمان مرد کے چہرے پر بھی نظر آنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اللہ اللہ، فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں۔ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے پیروکار نہ ہو جائیں۔ ہماری زبان پر دعویٰ محبت رسول کا، اور ہم مشابہت کس کی کر رہے ہیں؟ کافر اور انگریز کی مشابہت کرتے ہیں۔ داڑھی پہ بلیڈ لگائیں گے، پھر شیشے میں اپنا چہرہ دیکھیں گے، اپنی گالوں پہ ہاتھ پھیریں گے اور کہیں گے کہ ہاں بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ معلوم نہیں کہ اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے۔ زبان پہ لا الہ الا اللہ اور عمل کے اندر کافر کی مشابہت۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ اگر زبان نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور دل و نگاہ مسلمان نہ ہوئے تو کچھ بھی حاصل نہ کیا۔ اسی طرح مشابہت کے حوالے سے میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں کی نقل کریں، ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں کی نقل کریں،
مرد کو حکم تھا شلوار ٹخنے سے اوپر رکھو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی طرف نہیں دیکھے گا جس نے اپنی شلوار اپنے ٹخنے سے نیچے رکھی. مرد ہے، یہ حکم مرد کے لیے تھا. مرد نے عورت کی نقل کی، شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، اور عورت نے مرد کی نقل کی اور شلوار ٹخنوں سے اوپر آ رہی ہے. مرد کو اپنی پنڈلیاں ننگی کرتے ہوئے شرم آتی ہے. کوئی کیا کہے گا کہ مولوی ہے. جامعہ الدعوہ الاسلامیہ مریدکے میں پڑھتے ہوئے مرید کے بس اسٹینڈ پر میں موجود تھا. ایک پنجابی بھائی آیا اور آ کر کہنے لگا مولوی صاحب تھلے سیلاب آیا ہوا ہے، آپ نے شلوار اتنی اوپر رکھی ہے، نیچے سیلاب ہے، پانی ہے. میں نے نیچے دیکھا، پھر اس کی بات پہ غور کیا، پھر سمجھ آئی کہ میں نے شلوار اوپر اٹھا رکھی ہے اور یہ مجھ پہ طنز کر رہا ہے کہ شلوار اتنی اوپر اٹھائی ہے تو کیا نیچے پانی ہے، سیلاب ہے. اب جس کو حکم تھا کہ پنڈلی کو ننگا رکھنا ہے، شلوار ٹخنے سے اوپر رکھنی ہے، وہ عورت کی طرح ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکا رہا ہے. اور بی بی زنانہ عورت جس کو حکم تھا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، پنڈلی نظر نہ آئے، وجود نظر نہ آئے، اس نے آدھی پنڈلی تک شلوار رکھی ہے اور لوگوں کو اپنی سفید سفید پنڈلیاں دکھا کر اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ان عورتوں میں سے یہ عورت ہے. تو یہاں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں سے ہوگا. اللہ نے مرد بنایا مگر اس کو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، اس کو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آ رہی ہے. کیوں؟ یہ اندر کھاتے چاہتا کیا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ میرا بھی چہرہ عورت کی طرح صاف و شفاف اور نرم و ملائم ہو، حالانکہ یہ ہونے والا نہیں ہے. اسی طرح پیارے بھائیوں، شادیوں میں کفار کی اور ہندوؤں کی مشابہت. مسلمان کے گھر شادی ہو رہی ہے، چنگا بھلا اہل حدیث ہے، چنگا بھلا نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا درس دینے والا تبلیغی ہے، مگر جب شادی ہوگی نہیں پتہ چلتا کہ یہ گھر مسلمان کا ہے یا یہ کسی کافر اداکار کے گھر میں شادی ہو رہی ہے. ڈول، گانا بجانا، میوزک، موسیقی، اور اگر کوئی منع کر دے جواب دے گا یہ اہل حدیث بابا جی او جی شادی ہو رہی ہے، ساڈے گھر کوئی میت نہیں ہو رہی، ہمارے ہاں شادی ہو رہی ہے. یہ ایک تو خوشی کا موقع ہے، تو کیا خوشی کے موقع پر ہم اللہ رسول کو دور کھڑا کر دیں اور ہندو کی نقل کرنے شروع کر دیں؟ اسی طرح ہمارے گھر میت ہوتی ہے، مولوی صاحب ختم سپارے پڑھنے آ رہے ہیں اور ختم پڑھ کے بھیگے کھاتے جا رہے ہیں. یہاں بھی ہم نے ہندوؤں کی اور غیر مسلموں کی نقل کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کفار و مشرکین کی، کافروں کی، غیر مسلم لوگوں کی نقل کرنے سے منع کیا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جیسے ہمارا نام ابو بکر ہے، ہمارا کردار بھی ابو بکر جیسا ہونا چاہیے. جیسے ہمارا نام بہنوں اور بیٹیوں کا عائشہ ہے، ہمارا کردار بھی عائشہ جیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ نام تو ہمارا ہو عبد الرحمن اور کام ہمارے ہوں کافروں جیسے، نام ہمارا ہو عبداللہ اور کام ہو کافروں جیسے. تو ہمیں نام بھی صحیح رکھنے ہیں اور عمل بھی صحیح رکھنا ہے. صحابہ کرام ایک ایسی عظیم الشان جماعت تھی، کافر دور سے ان کو دیکھتا تو وہ اپنا دل دے دیا کرتا تھا. کیوں؟ کہ وہ قولن بھی، فعلن بھی، عملن بھی، نقلن بھی قرآن و سنت کے پابند تھے. آج ہمارا نام تو عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، لیکن ہمارے کام، ہماری شکل و صورت، ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا جاگنا، ہمارا مرنا جینا، ہماری خوشی غمی وہ کافروں کی جیسی ہے. تو آج کیا کافر ہم سے امپریس ہوگا، ہم سے متاثر ہوگا؟
ہماری دنیا کی بھی بربادی اور آخرت کی بھی بربادی کفار و مشرکین کی نقل کرنا۔ ہم نے کلمہ پڑھا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نقل بھی محمد کی، ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی اور مومنوں کی نقل کرنی چاہیے، مومنوں کی راہ پہ چلنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ خالق و مالک پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ سبق نمبر 14 تھا بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔